اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پہ درود پاک کا تحفہ بھیج دیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے اپنے بوڑھے والد کی بیماری میں اس پہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی۔ دوستو، واقعہ سننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کے معلوماتی اور دلچسپ واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ دوستو، ایک شخص اپنے بوڑھے والد کی بیماری پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا۔ وہ لاکھوں کا مقروض تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھا۔ مقروض ہونے کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا بہت کاروبار تھا وہ بھی دن بدن ختم ہو رہا تھا۔ دکان سے روزانہ کی رقم اٹھا کر اپنے والد کی تیمارداری اور آنے والے مہمانوں پر خوشی سے خرچ کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن دکان پر جا کر اپنے بیٹے سے سارے دن کی رقم دینے کا کہا تو بیٹے کا صبر جواب دے گیا۔ وہ کہنے لگا، ہم پہلے ہی لاکھوں کے مقروض ہیں اور آپ دن بھر کی سیل اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن آنے والے اپنی رقم مانگ کر ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ دادا ابو صرف آپ کے والد نہیں ہیں، ان کے باقی بیٹے بھی تو ہیں، تو صرف آپ ہی اتنا زیادہ ان پر خرچ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا، تم اس وقت جس دکان میں بیٹھے ہو یہ تمہاری نہیں بلکہ میرے باپ کی ہے۔ رات کو جا کر سکون سے جس گھر میں تم نیند پوری کرتے ہو وہ بھی تمہارے باپ کا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے۔ یہ قرض تو کچھ بھی نہیں، اگر مجھے اپنا سب کچھ فروخت کرنا پڑ گیا تو میں کر دوں گا، یہاں تک کہ خود کو بھی بیچ دوں گا، بس کسی طرح میرے باپ کی زندگی بچ جائے۔ اور ہاں، میری ایک بات یاد رکھنا کہ جائیدادیں پھر سے بن جاتی ہیں، قرض بھی اتر جاتے ہیں، تباہ ہونے والا کاروبار بھی بحال اور سٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ وہ شخص یہ کہہ کر رقم واپس رکھ کر چلا گیا۔ اپنے کسی دوست سے مزید قرض لیا، اپنے والد کی بیماری پر خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ آخری وقت میں اس شخص کا بوڑھا باپ اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ تمہارے پاس نہ کوئی تعلیم ہے نہ ہنر ہے، مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ ابا جی، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو کام والدین کی دعاؤں سے ممکن ہے وہ تعلیم اور ہنر سے بھی نہیں ہو سکتے۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا بوڑھا والد وفات پا گیا اور وہ بہت زیادہ صدمے میں مبتلا تھا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالنے کے بعد اپنا کام پھر سے شروع کیا۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ جتنا مقروض ہے جائیداد فروخت کرنے کے بعد بھی قرض نہیں اتار پائے گا، لیکن برکتوں کا نزول ایسا ہوا کہ صرف ایک سال میں وہ سارا قرض اتار دیا۔ اس کے بعد وہی دکان پھر سے سیٹ کر دی، پوری دکان کے ساتھ ساتھ گودام بھی بھر دیا۔ ایک دن اسی جگہ بیٹھ کر اپنے اسی بیٹے سے پوچھا، قرض اتر گیا، دکان بھر گئی، گودام بھر گیا، کوئی کمی تو نہیں ہے؟ جی بالکل، سب کچھ ہو گیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی معجزہ ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جائیدادیں بن جاتی ہیں، قرض اتر جاتے ہیں، کاروبار پھر سے بحال ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ دیکھو آج سب کچھ ہو گیا، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن آج وہ خود نہیں ہیں۔ وہ شخص نم آنکھوں سے یہ کہہ کر چلا گیا اور اس کا وہ بیٹا کئی گھنٹے بیٹھ کر روتا رہا۔ آپ سب بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جائیدادیں بن جاتی ہیں، قرض اتر جاتے ہیں، تباہ ہونے والا کاروبار پھر سے بحال ہو جاتا ہے، لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے۔ پیارے دوستو، آج جن کے والدین زندہ ہیں ان کے پاس وقت ہے کہ اپنے والدین کی خوب خدمت کر کے ان سے دعائیں لیں۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں پہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول کرے۔ پیارے دوستو، اس طرح کے معلوماتی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔